روشنی نے انسان کو ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ انسان کے پاس کائنات کو پڑھنے کے لیے جو خواص یعنی سینسز موجود ہیں، ان میں سب سے اہم اس کے دیکھنے کی قوت ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے روشنی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان صدیوں سے روشنی کو سمجھنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا پروگرام روشنی کے بارے میں ہے۔ روشنی کیا ہے اور اس کے قوانین کیا ہیں؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روشنی ہمیں کس صورت میں نظر آتی ہے؟ جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غور کریں تو ہمارے سامنے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ہماری آنکھوں میں سے کوئی چیز نکلتی ہے، ان چیزوں سے ٹکرا کر واپس ہماری آنکھوں میں پہنچتی ہے اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے، یا پھر ان چیزوں سے کوئی چیز نکلتی ہے اور ہماری آنکھوں میں پہنچ کر ان چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے آئیے ایک اندھیرے کمرے میں چلتے ہیں۔ یہ اندھیرا کمرہ ہے، اس میں کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، حالانکہ اس میں کچھ چیزیں موجود ہیں۔ آئیے روشنی یا لائٹ جلا کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہماری آنکھوں سے کوئی چیز نہیں نکلتی جو ان چیزوں سے ٹکرا کر ہمیں ان کی موجودگی کا پتہ دے۔ اسی طرح چیزوں سے بھی کوئی چیز نہیں نکلتی جو ان کی موجودگی کا پتہ دے، اس لیے دونوں باتیں غلط ہوئیں۔ اس کمرے میں کارنر یا فائر پلیس پر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں یہ تصویر ہے، یہ گیند ہے اور یہ ریڈیو ہے۔ یہ ٹارچ ہے، ٹارچ کو بند کرتے ہیں، اب ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ جب ٹارچ روشن کی گئی تب بھی ٹارچ کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اب جب ٹارچ کا رخ فائر پلیس کی طرف کرتے ہیں، یہ تصویر ہے، یہ گیند ہے اور یہ ریڈیو ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کمرے کی دوسری چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں ہمیں اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن جو ہی اس پر روشنی پڑی وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے اب تک کے مشاہدے سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے روشنی نکلتی ہے جبکہ باقی چیزیں روشنی کو منعکس کرتی ہیں، یعنی روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے دن کے وقت سورج کی روشنی میں ہمیں چیزیں صاف دکھائی دیتی ہیں، جبکہ رات کے وقت چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ جب کسی چیز پر روشنی پڑتی ہے تو وہ ہمیں نظر آتی ہے، باقی نظر نہیں آتی۔ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 3 کارڈ ہیں جن کے اندر سوراخ کیے گئے ہیں۔ یہ سوراخ اسٹریٹ لائن میں ہے جو کہ اس لکڑی سے ظاہر ہے۔ اگر اس کارڈ کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو یہ روشنی ان سوراخوں میں سے ہوتی ہوئی اس اسکرین پہ پڑتی ہے جو کہ دائرے کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب اگر ان میں سے ایک کارڈ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیا جائے تو اب آپ کو روشنی نظر نہیں آ رہی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ روشنی خط مستقیم میں حرکت کرتی ہے۔ اگر روشنی خط مستقیم میں نہ حرکت کرتی ہوتی تو یہ کارڈ ہٹانے کے باوجود روشنی ہمیں اسکرین پر ضرور نظر آتی۔ اب اگر یہ کارڈ اپنی جگہ پر واپس لے جایا جائے تو ہمیں پھر روشنی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے یہ اصول بنایا تھا کہ زیادہ تر چیزیں اپنی روشنی دینے کے بجائے روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ آئیے اب اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عام آئینہ ہے جسے ہم اپنے گھروں میں چہرہ دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کا آئینہ تقریباً روشنی کو مکمل طور پر ریفلیکٹ کر دیتا ہے۔ جب ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں تو روشنی آئینے سے ٹکرا کر ایک سمت میں چلی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ آئیے
اس کو کارڈ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ آنے والی شعاع کو شعاع واقعہ یا انسیڈنٹ رے کہتے ہیں اور ٹکرا کے جانے والی شعاع کو شعاع منعکس یا ریفلیکٹڈ رے کہتے ہیں۔ اگر اس سطح کے اوپر ایک نارمل یا عمود کھینچا جائے تو وہ یہ ہوگا۔ انسیڈنٹ رے نارمل کے ساتھ جو زاویہ یا اینگل بناتی ہے اس کو انسیڈنٹ اینگل کہتے ہیں، اور ریفلیکٹڈ رے جو نارمل کے ساتھ اینگل بناتی ہے اس کو ریفلیکٹڈ اینگل کہتے ہیں۔ اس کارڈ سے ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں کہ انسیڈنٹ رے، نارمل اور ریفلیکٹڈ رے تینوں ایک نقطے پر واقع ہوتی ہیں، اور اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لاز آف ریفلیکشن کہلاتی ہیں۔ یہ تھے لاز آف ریفلیکشن۔ یہ تجربہ ہم نے ایک ہموار سطح کے لیے کیا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ غیر ہموار سطح کے لیے بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیے ایک چمکدار کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کو یہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ جگہ سے، لیکن کچھ جگہ سے یہ چمک نہیں نظر آتی۔ جس جگہ پر آپ کو چمک نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اینگل آف ریفلیکشن اس جگہ کے اوپر آپ کی طرف ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریفلیکشن نظر آ رہی ہے۔ لیکن جن جگہوں کے اوپر یہ ریفلیکشن چمک آپ کو نہیں نظر آ رہی، اس جگہ کے اوپر اینگل آف ریفلیکشن آپ کی طرف نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ چمک نظر نہیں آتی۔ یہ مثال irregular ریفلیکشن کی ہے۔ آئیے اس کو کارڈ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ جب روشنی ایک غیر ہموار سطح پر پڑتی ہے تو یہ ہمیں ایک نقطے پر نہیں ملتی بلکہ لائٹ بکھری ہوئی ملتی ہے۔ یعنی کیا یہ لا غیر ہموار سطح کے لیے غلط ہے؟ غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لا غیر ہموار سطح کے لیے بھی صحیح ہے۔ جب لائٹ ایک غیر ہموار سطح پہ گرتی ہے تو یہ ایک اینگل بناتی ہوئی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں پر ایک نارمل کھینچا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اینگل آف انسیڈنس اینگل آف ریفلیکشن کے برابر ہے۔ لیکن لائٹ جب غیر ہموار سطح پر پڑتی ہے تو مختلف پوائنٹس کے اوپر اینگل آف ریفلیکشن مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لائٹ بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی تک ہم نے لائٹ کو ایک واسطے میں سفر کرتے ہوئے دیکھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ لائٹ مختلف واسطوں میں کس طریقے سے سفر کرتی ہے۔ یہ میرے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک بیکر ہے۔ اگر میں اس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ڈالوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے اندر یہ لکڑی مڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ یہ گلاس کا ایک سلیب ہے۔ جب اس کے اوپر ایک سطح سے روشنی ڈالی جاتی ہے تو یہ اس گلاس سلیب میں سے ہوتی ہوئی دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف کو جھکی ہوئی ہے۔ آئیے اس کو کارڈ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ یہ شیشے کا ایک ٹکڑا ہے جس کے اوپر ایک طرف سے روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ڈالے جانے والی شعاع کو شعاع واقعہ یا انسیڈنٹ رے کہتے ہیں، اور اس شیشے کے ٹکڑے میں سے گزر کے جانے والی شعاع کو شعاع انعطاف یا ریفریکٹڈ رے کہتے ہیں۔ جب یہ شعاع ریئرر میڈیم یعنی ایئر سے ڈینسر میڈیم یعنی شیشے میں داخل ہوتی ہے تو یہ نارمل کی طرف جھک جاتی ہے، اور جب یہ شعاع ڈینسر میڈیم یعنی شیشے سے ریئرر میڈیم یعنی ایئر میں داخل ہوتی ہے تو یہ نارمل سے دور ہو جاتی ہے۔ آئیے اب ہم ایک بار پھر بیکر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ چونکہ لائٹ ریئرر میڈیم یعنی ایئر سے ڈینسر میڈیم یعنی واٹر کے اندر داخل ہوتی ہے، اس لیے آپ کو لکڑی نارمل کی طرف مڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب بھی روشنی ڈینس میڈیم سے ریئر میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ عمود یعنی نارمل سے دور ہٹ جاتی ہے۔ اس صورت میں ریفریکٹیو اینگل کی ویلیو انسیڈنٹ اینگل کی ویلیو سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر انسیڈنٹ اینگل کی ویلیو بڑھاتے جائیں تو ریفریکٹڈ اینگل کی ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسیڈنٹ اینگل کی کسی خاص قیمت یعنی ویلیو کے لیے اس کے متعلقہ ریفریکٹڈ اینگل کی قیمت
90 ڈگریز ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ریفریکٹڈ رے دونوں واسطوں کو جدا کرنے والی سطح کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہے، یعنی روشنی ڈینس میڈیم سے ریئر میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ زاویہ یعنی انسیڈنٹ اینگل جس کے متعلقہ ریفلیکٹڈ اینگل 90 ڈگریز ہوتا ہے تو یہ زاویہ فاصل یا کریٹیکل اینگل کہلاتا ہے۔ جب ڈینس میڈیم میں انسیڈنٹ اینگل کی قیمت کریٹیکل اینگل سے بھی بڑھ جائے تو روشنی اگلے واسطے میں بالکل داخل نہیں ہوتی، یعنی روشنی کا ریفریکشن نہیں ہوتا بلکہ روشنی کی تمام شعاعیں لاز آف ریفلیکشن کے مطابق ریفلیکٹ ہو کے ڈینس میڈیم میں واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اس کو کلی دائرہ انعکاس یا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہتے ہیں۔ یہ ہیرے کی ایک انگوٹھی ہے جو کہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہیرے کا کریٹیکل اینگل بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب اس کے اندر لائٹ جاتی ہے تو یہ اندر ہی بار بار ریفلیکٹ ہوتی رہتی ہے اور کافی دیر بعد باہر نکلتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہیرا چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دن میں بارش کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو آسمان پر مختلف رنگوں کی لائنیں بن جاتی ہیں جن کو ہم دھنک یا رینبو کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کیوں بنتی ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سورج اور اس کی روشنی کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ روشنی سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ دراصل یہ روشنی مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ آئیے یہ دیکھنے کے لیے ہم ایک تجربہ کرتے ہیں۔ یہ شیشے کا ایک پرزم ہے جس کے اوپر بلب کی روشنی ڈالی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پرزم میں سے گزرنے کے بعد یہ روشنی کیسی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روشنی مختلف رنگوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ مختلف رنگوں میں تقسیم ہونے کے اس عمل کو ڈسپرشن آف لائٹ کہتے ہیں اور لائٹ کے اس مجموعے کو اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ سفید روشنی مختلف رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کی فریکوینسی اور ویو لینتھ مختلف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ لائٹ پرزم میں سے گزرتی ہے تو یہ ڈسپرس ہو جاتی ہے۔ لائٹ کا یہ اسپیکٹرم 7 رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ 7 رنگ ترتیب کے لحاظ سے یہ ہیں: سرخ، نارنجی، پیلا، سبز، نیلا، آسمانی اور بنفشی۔ آئیے ایک بار پھر دھنک یعنی رینبو کی بات کرتے ہیں۔ رینبو سورج کی شعاؤں سے قدرتی طور پر بنتی ہے۔ بارش کے بعد بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے بلندی پر معلق ہو جاتے ہیں۔ جب ان قطروں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ قطرے پرزم کی طرح عمل کرتے ہیں اور سورج کی اس روشنی کو اس کے 7 رنگوں میں منتشر کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں 7 رنگوں کی خوبصورت دھنک ملتی ہے۔ دھنک میں موجود 7 رنگوں کو ہم نے اس کارڈ کے اوپر پینٹ کیا ہے۔ اگر اس کارڈ کو بہت زور سے گھمایا جائے تو آپ کو سفید روشنی نظر آئے گی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 7 رنگ سفید روشنی بناتے ہیں یا پھر سفید روشنی ان 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ آئیے اب روشنی کی ویلوسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ روشنی کی ویلوسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی پیمائش بہت مشکل ہے۔ مختلف سائنسدانوں نے روشنی کی ویلوسٹی معلوم کرنے کے لیے بہت سے کامیاب تجربے کیے۔ فوکالٹ نامی ایک سائنسدان نے لا آف ریفلیکشن کے عمل کو استعمال کرتے ہوئے روشنی کی ویلوسٹی نکالی جو کہ 3 × 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز روشنی یا اس سے زیادہ ویلوسٹی سے حرکت نہیں کر سکتی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم روشنی کی نوعیت یعنی نیچر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ روشنی کی نیچر بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کے متعلق تھیوریز
سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی گئیں۔ سب سے پہلی تھیوری ذراتی نظریہ یعنی کارپوسکولر تھیوری آف لائٹ تھی، جو کہ 17 سینچری میں نیوٹن نے پیش کی۔ اس نظریے کے مطابق روشنی چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ متحرک ذرات خط مستقیم میں حرکت کرتے ہیں۔ اس طرح سے روشنی کی یہ خصوصیت کہ وہ خط مستقیم میں حرکت کرتی ہے، اس نظریے کے حساب سے صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح ریفلیکشن آف لائٹ کا تصور بھی اس نظریے کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بلیئرڈ کا کھیل دیکھا ہوگا۔ جب بلیئرڈ کی گیند کو اسٹک کی مدد سے ضرب لگاتے ہیں تو وہ جس اینگل سے بورڈ کے کنارے کو لگتی ہے، دوسری طرف وہی اینگل بناتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ اس طریقے سے لاز آف ریفلیکشن اس نظریے کی روشنی میں صحیح ثابت ہوتے ہیں، لیکن ریفریکشن آف لائٹ اس نظریے کی روشنی میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ اس فینومنا کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہیوگنز نامی ایک سائنسدان نے ایک اور نظریہ پیش کیا جس کو ویو تھیوری آف لائٹ کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق روشنی توانائی کی ایک قسم ہے جو موجوں کی صورت میں حرکت کرتی ہے۔ اس زمانے میں یہ خیال بھی کیا جاتا تھا کہ موجوں کی پیداوار اور سفر کے لیے ایک واسطے یعنی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے سورج سے آنے والی روشنی کی اشاعت کے لیے ایک فرضی میڈیم تصور کیا گیا جس کو ایتھر کا نام دیا گیا۔ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ایتھر تمام کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں ایک جرمن سائنسدان میکسویل ویو تھیوری آف لائٹ کی وضاحت کی اور یہ کہا کہ لائٹ ویوز اصل میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 2 امریکی سائنسدان مائیکلسن اور مورلے نے ایتھر کی غیر موجودگی ثابت کی۔ 20ویں صدی کے شروع میں یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک دھات پر مناسب روشنی ڈالی جائے تو اس میں سے الیکٹران خارج ہوتے ہیں۔ اس عمل کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کا نام دیا گیا۔ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو ویو تھیوری آف لائٹ کی مدد سے ایکسپلین نہ کیا جا سکا، اس لیے آئنسٹائن نے روشنی کی نیچر کے بارے میں ایک انقلابی نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کی بنیاد میکس پلانک کے کوانٹم کے نظریے پر رکھی گئی تھی، اس لیے اس نظریے کو کوانٹم تھیوری آف لائٹ کا نام دیا گیا۔ اس نظریے کے مطابق روشنی توانائی کی ایک قسم ہے جو کہ توانائی کے پیکٹوں کی صورت میں جذب اور خارج ہوتی ہے۔ توانائی کے ان پیکٹوں کو فوٹون کا نام دیا گیا ہے۔ فوٹون خاص فریکوینسی کے ہوتے ہیں اور ان کی توانائی کا انحصار ان کی فریکوینسی پر ہوتا ہے۔ روشنی کے کچھ مظاہر ایسے ہیں جن کی وضاحت ویو تھیوری آف لائٹ کی مدد سے کی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ تجربات ویو تھیوری آف لائٹ کی مدد سے ایکسپلین نہیں کیے جا سکتے۔ ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں کوانٹم تھیوری آف لائٹ کی مدد لینی پڑتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ لائٹ دوہری یعنی ڈوئل نیچر کی مالک ہے۔ یہ اس کی ویو اور پارٹیکل نیچر ہے۔ ان دونوں نظریوں کی مدد سے ڈسپرشن، پولرائزیشن، ڈائفریکشن اور انٹرفیرنس کے فینومنا پورے طریقے سے ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں۔ جو عمل ایک نظریے سے واضح نہ ہو اس کو دوسرے نظریے سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم آج کے پروگرام کے اہم نکات کو دہراتے ہیں۔ ان دونوں کو لاز آف ریفلیکشن کہتے ہیں۔ نمبر 1، عمود یعنی نارمل، شعاع واقعہ یعنی انسیڈنٹ رے اور شعاع منعکس یعنی ریفلیکٹڈ رے ایک نقطے پر واقع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، زاویہ وقوع یعنی انسیڈنٹ اینگل اور زاویہ انعکاس یعنی ریفلیکٹڈ اینگل آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ لا آف ریفریکشن یہ ہے، جب روشنی لطیف واسطے یعنی ریئر میڈیم سے کثیف واسطے یعنی ڈینس میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ عمود
یعنی نارمل کی طرف جھک جاتی ہے، اور جب کثیف واسطے سے لطیف واسطے کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو وہ عمود یعنی نارمل سے دور ہو جاتی ہے۔ روشنی 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ روشنی ڈوئل نیچر کی مالک ہوتی ہے، یعنی ویو اور پارٹیکل نیچر، اور روشنی کی ویلوسٹی 3 × 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا پروگرام روشنی پر مشتمل تھا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔